اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. موضوع نمبر 28. انشاءاللہ جیسے یہ معاملات میں نے شروع کیے تھے اللہ تعالیٰ کی مدد سے، سورۃ الاعلیٰ جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ سورت اگلی 10 سورتوں کی صدر نشین کی حیثیت رکھتی ہے، تو اسی مضمون کو ہم لے کر چل رہے ہیں، یا آپ یہ کہہ لیں سورۃ الاعلیٰ کی مزید تشریح کے لیے ہم اگلی صورتوں کو بھی کور کریں گے. تو سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ایک جوڑا ہے جس کو ہم اللہ کے حکم سے پڑھ چکے ہیں. آج سورۃ الفجر اور سورۃ البلد کی آغاز کر رہے ہیں. اس کے بعد پھر دوبارہ 4 صورتوں کا ایک جوڑا آئے گا، سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ اور سورۃ النشر. یہ 4 صورتوں کا جوڑا آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کو ہم اگلی دفعہ شروع کریں گے آگے. آج سورۃ الفجر پہلی آیت سے لے کر 26 آیات تک میں بیان کروں گا کیونکہ یہ ایک موضوع ہے. سورۃ الفجر کے بارے میں 2 موٹی باتیں میں آپ کو تھوڑی وضاحت کر دوں. سورۃ الفجر کی پہلی آیت سے لے کر 26 آیات تک ایک موضوع ہے. سورۃ الفجر کی 27ویں آیات سے لے کے 30ویں آیات تک یہ موضوع کا دوسرا حصہ میں بیان کروں گا. یہ دوسرا حصہ اس وجہ سے ہے کیونکہ یہاں پر موضوع پورا ہی برعکس ہو جاتا ہے ان پہلی 26 آیات سے، تو اس وجہ سے اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ وقت کی قلت کی وجہ سے بھی. ایک چھوٹی سی بات ایک جنرل بتا دوں. سورۃ الفجر کیونکہ یہ موضوع میرا جو اب اپلوڈ ہوگا انشاءاللہ تعالی لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ سنیں گے، اس کی طویل ہونے کی، اس کا لمبا ہونے کا اور بیان جلدی نہ آنے کی وجہ سورۃ الفجر میں بہت سے اقوال ملتے ہیں ان کی قسموں کے بارے میں. جب میں نے بھی اس کو مطالعہ میں لایا ہوں تو سورۃ الفجر کی جو پہلی آیات ہیں ان کی قسموں کے بارے میں بہت سے اقوال ملتے ہیں. جدید دور کے اقوال ہیں، پرانے دور کے اقوال ہیں. تو اس وجہ سے اس کا ایسا کچھ رائے قائم کرنا، ایک ایسا گفتگو، کیونکہ میری یہ عادت ہے ہمیشہ کہ میں جو بھی صورتیں ہیں وہ جو علماء کرام کی تفصیل ہے ان سے تھوڑی سی آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آپ کو بات تھوڑی جلدی سمجھ میں آ جائے آسان الفاظ میں. سورۃ الفجر کی جو قسموں کے بارے میں جو رائے مجھے ملتی تھی، اب اس میں سے کچھ ایک رائے ایسی چن لی تھی جس میں یہ ساری قسمیں جڑ بھی جائیں ایک ہار کی طرح آسانی سے، اور بات بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اشارتاً بات کیا ہو رہی ہے. کیونکہ میرا ایک اپنا آپ کہہ لیں کہ موقف ہے، اپنا پوائنٹ ویو ہے، اپنا ایک نظریہ ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پڑھنے کا، سمجھنے کا ویسے تو ایک ہی نظریہ ہوتا ہے، اور اسی نظریے کو میں لے کے چل رہا ہوں جس کے بارے میں نے پہلی وحی، دوسری وحی،
کوئی شخص اگر قرآن مجید کو سمجھنا چاہتا ہے تو پہلی کلاس سے شروع کرے، نہ کہ کوئی سی صورت پکڑ کے کہیں سے بھی شروع ہو جائے۔ تو ایک ترتیب ہے، پہلی کلاس، دوسری، تیسری، پہلی وہی، دوسری وہی، تاکہ وہ اس چیز کو سمجھے کہ ہمارے نبی کو بھی کیسے بلڈ اپ کیا گیا تھا، کیا کہا گیا تھا شروع میں، بعد میں کیا کہا گیا، اچھا وہ یہاں تک پہنچ گیا، اب یہ ہونا ہے۔ ایسے نہیں ہوتا کہ بچہ اگر 5ویں کلاس میں ہو اور اس کو ملٹیپلیکیشن کے بجائے اس کو ڈویژن کے بڑے بڑے کویسچن آ جائیں، ایسے نہیں ہوتا۔ وہ پہلی کلاس کے اندر اے بی سی ڈی، پھر وہاں سے پھر وہاں، یہ ایک ترتیب ہے جس کو پیچھے سے ایک انسٹیٹیوشن نے پہلے سے ترتیب سے رکھ دیا ہے۔ جیسے بچے نے قرآن مجید حفظ کرنا ہے تو قاعدے کے اوپر 1 سے 2 یا 2 سے 3 سال لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ قاعدہ بہت جلدی ختم بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے پرانے استاد محترم تھے کہ بچے کا تلفظ ٹھیک ہو جائے، بچہ جوڑ توڑ کو سمجھ جائے، تاکہ جب اس کے آگے قرآن مجید کہیں سے بھی رکھے تو وہ پڑھ نہیں سکے گا، مگر وہ جوڑ توڑ سے پڑھ لے گا۔ وہ پڑھ لے گا کہ حمزہ زبر آ، الف زبر آ، با زبر با، تا زبر تا، شد حمزہ، یہ نون غنہ، یہ تمام اس کو بریکیاں پتہ لگ جائیں، تاکہ وہ کہیں سے کبھی بھی کہیں سے شروع کر سکے۔ تو اس وجہ سے پرانے قاعدوں یعنی قاعدوں پر پرانے جو قاری حضرات ہیں وہ زیادہ وقت اس لیے لگاتے ہیں تاکہ بچوں کے تلفظ ٹھیک ہو جائیں۔ پر آج کل کے لوگ ہیں وہ ذرا سوچتے ہیں کہ یہ بھی شاید اسی جماعت کا ایک پیٹرن ہے کہ 1 سال میں ایک قاعدہ، اب 1 سال میں ایک سپارہ، دوسرے سال میں دوسرا سپارہ، ایسے نہیں ہے۔ یہ وقت اس لیے دیا جاتا ہے کیونکہ میں نے خود اس پہ اس لیے زیادہ وقت دیا تھا ہمارے قاری حضرات نے، تاکہ اس کا تلفظ ٹھیک ہو جائے، تاکہ یہ الفاظ صحیح بول سکے۔ ورنہ آج کل جو 90% لوگ نہیں بولتے یا بولنے سے ہچکچاتے ہیں قرآن مجید، کیونکہ ان کے تلفظ کا ایشو ہے۔ پڑھ تو وہ لیتے ہیں پر تلفظ کا ایشو آتا ہے۔ اسی وجہ سے جس طرح یہ ہم اکثر انگریزی میں بھی اکثر دیکھتے ہیں، دنیاوی بات کروں تو وہ اکثر لوگ انگلش اس لیے نہیں بولتے، کہتے ہیں شاید ہماری جو الفاظ کا جو تلفظ ہے، بولنے کا جو روانی ہے، وہ شاید میچ نہیں کرتی، وہ از دیٹ فلاں فلاں کا، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑی سی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس ہچکچاہٹ کو ختم کرنے کے لیے قاعدے پہ زیادہ وقت دیا جاتا ہے۔ سورۃ الفجر کے اوپر بھی ایسے ہی بہت سے اقوال ملتے ہیں، کچھ بات ہے جو طے نہیں ہو پاتی۔ تو میرا جو طریقہ کار طریقہ ہے قرآن مجید اور اللہ تعالیٰ کے احکامات یا بخاری شریف کو پڑھنے کا، وہ طرز عمل بار بار مجھے قرآن مجید کی ہر آیت میں ایک طرح سے ملتا ہے۔ نماز قائم کرو، مگر نماز سے پہلے نماز کی اہمیت کو سمجھو۔ اسی طرح آج جو میں صورت آپ کو بیان کروں گا اس میں بھی ایک طرف جن قسموں کے بارے میں ذکر کیا گیا، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے انشاءاللہ بیان کیا آپ کو سورۃ العادیات۔ عادیات کو سمجھنا ایک علیحدہ بات ہے، مگر میں نے اس کو تشبیہ دی ہے ایمانداری پر۔ ایمانداری کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو کسی کو اپنا چیک کرنا ہو تو پیمانہ ضرور ہوتا ہے چیک کرنے کا، بیماری کو بھی چیک کرنا ہو تو اس کا بھی ایک پیمانہ ہے، جیسے ٹیسٹ وغیرہ۔ تو اسی وجہ سے قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے کیا آپ اس قابل ہو؟ کیا آپ ان کے الفاظوں کو شدت سے سمجھ رہے ہو؟ تو پھر تو آپ کے اوپر یہ اثر کرے گا، ورنہ یہ آپ کے اوپر اثر نہیں کر پائے گا۔ آپ پڑھ تو رہے ہو الحمدللہ رب العالمین، جیسے میں نے اکثر ایک بڑی پرانی بات یاد آئی کچھ دنوں پہلے، ایک شخص نے میرے سے پوچھا جن جنات اور جادوؤں کے بارے میں، تو میرا اس سے جواب دینے سے پہلے یہ پوچھنا تھا کیا تم نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں ترجمے سے پڑھی ہیں؟ بے شک پڑھی ہیں، اس نے کہا جی۔ تو میں نے کہا کون سی پڑھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مجھے چاروں کول آتے ہیں، سورۃ العصر آتی ہے، سورۃ کوثر آتی ہے، الحمدللہ آتی ہے، آیت الکرسی آتی۔ تو میں نے کہا جب تمہیں ان ساروں کا ترجمہ آتا ہے، یعنی کہ تم نے ان کو ترجمے سے بھی پڑھا ہے اور یاد بھی ہے، زبانی بھی پڑھ چکے ہو، اور عمر بھی تمہاری اچھی دراز ہے، تو سورۃ الناس میں اس چیز کا سارا جواب ہے، تو پڑھ لو۔ یہ اصل میں فرق ہے، بات کی بات ہے کہ اس کو میں نے تفصیلاً جواب دے دیا، مگر یہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنا اور قرآن مجید کو اپنے قلب پر اتارنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ دین پر چلنا اور دین کو نافذ کرنا، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ باتیں۔ میں مسلمان ہوں،
میں نے دین قائم کیا ہے، یہ دونوں چیزیں علیحدہ ہیں۔ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پہ عمل کرتا ہوں، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ یہ اسی طرح فرق ہے۔ اسی وجہ سے تو ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کیا فرمایا؟ اشارتاً، کیا سمجھ آئیے؟ یہی کہ نماز اس طرح ادا کرو کہ جیسے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ نہیں، اگر تمہارا ایمان اس سے کم ہے، تمہارے اندر شدت کم ہے، تمہارا نفس ابھی بہت تگڑا ہے، ابھی تم اس سے لڑ نہیں پا رہے، تو کم سے کم یہی سوچ لو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب یہ بات کہنے کی کچھ اور ہے، مگر اشارتاً کچھ اور کہا جا رہا ہے۔ جیسے ابھی میں انشاءاللہ تعالیٰ اس میں وہ آیت کی ایک مثال لے کے آیا ہوں حدیث میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے مخاطب ہوتے تھے اور اس کو نصیحت کرنی ہوتی تھی تو وہ اس سے سوالیہ انداز میں پوچھتے تھے، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو مسکین کون ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں پوچھتے تھے تاکہ انسان ایک طرف اپنا کانسیپٹ اس کی طرف لے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں جانتا، تو پھر ان کو جواب دیتے تھے۔ تو یہ اصل میں طریقہ کار یہی ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت آپ کے قلب میں تب ہی اترے گی جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھو گے۔ اگر آپ اس کو سمجھو گے نہیں، وہ آپ کے قلب پہ اثر نہیں کرے گی۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں اپنے موضوع کو۔ یہ سورۃ الفجر کے ارد گرد کا کچھ میں نے باتیں آپ کو بتانی تھی، کیونکہ یہ سورۃ الفجر کو میں نے بہت زیادہ تفصیل سے سمجھا ہے، کیونکہ اس پہ اقوال بڑے ملے ہیں، مگر اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ آج میں وہ رائے قائم کر چکا ہوں کہ یہ قسمیں اصل میں اشارہ کہاں کر رہی ہیں۔ جو میں نے ابھی بات آپ کو بتائی ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس پوائنٹ میں، اس صورت میں بھی وہی نظر آئے گی۔ ابھی سب سے پہلے یہ میں بات اکثر دفعہ بتا چکا ہوں کہ قرآن مجید کی بیشتر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں میں ہر چیز کو بنایا، خاص کر سورۃ المزمل سے لے کر سورۃ الناس تک یہ جوڑے بنائے ہیں۔ یہ جوڑے اس شکل میں بنائے ہیں تاکہ دونوں مضمون، اس کی وجہ کیا ہے دونوں، کہ جوڑوں کی کیا وجہ ہے؟ جوڑوں سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں، ایک ظاہری بات ہے جو جوڑوں سے نظر آتی ہے، اور ایک ان کا دوسرا پہلو ہے، دو چیزوں سے واضح ہوتا ہے۔ جوڑوں سے دو چیزیں جو واضح ہوتی ہیں، نمبر ایک، جوڑا تب بنتا ہے جب دونوں میں اسلوب یا مضمین کی مشابہت ہو۔ جیسے ہم حیوانات میں دیکھتے ہیں، یہ ایک ظاہری تعلق ہے، جیسے ہم حیوانات میں دیکھتے ہیں، مرد عورت میں دیکھتے ہیں، ایک پرندے میں دیکھتے ہیں، ایک جانور میں دیکھتے ہیں، مچھلی میں، تو ایک جیسے مشابہت ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک یہ فائدہ ہوتا ہے جوڑے کا کہ ان میں مشابہت ایک جیسی ہوتی ہے، کئی اعداد مل رہی ہوتی ہے۔ جوڑے کی جو دوسری چیز ہے جو قرآن مجید میں واضح ہوگی، ظاہری طور پر تو میں نے آپ کو کئی لفظ بتائے، جیسے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کے کئی مشابہات بتائے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ، اور اسی کا لفظ جڑتا ہوا آگے سورۃ الغاشیہ میں بھی ملے گا۔ اسی طرح سورۃ الفجر کی کئی آیات ملتی ہوئی نظر آئیں گی سورۃ البلد کے ساتھ۔ تو دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دو جوڑے مل کر ایک نئی نسل قائم کرتے ہیں، تو دو صورتیں مل کر قرآن مجید کی جوڑوں کی شکل میں ایک نئے مضمون کو واضح کرتی ہیں، ایک نیا مضمون واضح طور پر لاتی ہیں۔ ابھی وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔ تو یہ جوڑے سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، کمپلیمنٹری، ایک نئی چیز پیدا ہونی، اور دونوں میں مشابہت، یہ دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ سورۃ الفجر کی قسموں کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کروں، تاکہ یہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ بات کیسے جڑ رہی ہے، پھر ہی یہ موتی اس ہار میں جڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سورۃ الفجر کے بارے میں بہت سے اشکال ملتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، مگر بات یہ تھی کہ اس میں سے مجھے ایک اشکال، یعنی کہ ایک رائے، ایک پوائنٹ اپنا بھی سلیکٹ کرنا تھا کہ اس میں سے ایک رائے میں بھی قائم کر لوں۔ تو اللہ کا شکر ہے وہ رائے میں نے قائم کر لی ہے، اور وہ آپ کو جڑتی ہوئی نظر آئے گی انشاءاللہ، اور وہ قسمیں بھی اسی طرف اشارہ کریں گی۔ دوسرا، سورۃ البلد اور سورۃ الفجر کی مشابہت، اس میں کیا مشابہت ہوگی؟ میں چند بات کروں گا، زیادہ نہیں، جیسے میں نے پچھلی بار بہت زیادہ بیان کی تھی، چند بیان کروں گا تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے، مگر خاص پہلی مشابہت جو سب سے بڑی ہے، سورۃ الفجر اور سورۃ البلد کے دونوں
نزول کا جو وقت تھا اس عرب میں، ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ان میں جو چیزیں واضح ہوئی تھیں اس میں سب سے پہلے تھی دولت کی محبت۔ جب یہ صورتیں نازل ہو رہی تھی وہ کوئی وجہ تھی اور عرب میں نازل ہو رہی تھی، اور جب عرب میں نازل ہو رہی ہیں تو کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے تھے اس حالات کے مطابق۔ تو ان میں جو چیزیں سب سے زیادہ واضح ہو رہی تھیں وہ تھی دولت سے محبت، اس میں وہ شدت اختیار کر چکے ہوئے تھے، اور اسی کی بنا پر وہ اپنی آپ کو عزت کا قرار دیتے تھے کہ دولت ہے جس کے پاس اس کی عزت سب سے زیادہ ہوگی، اور یہی چیز ان میں سب سے زیادہ بھر چکی تھی، جس کو ہم اپنے آسان الفاظ میں بولتے ہیں دولت پرستی۔ انسان میں دولت پرستی آ گئی تھی، اور اس کا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اخلاق کی پرستی۔ جب دولت کی پستی ہوگی تو پھر اخلاق کی پستی ہو جائے گی۔ پھر کیا آپ دیکھو کہ ظاہری طور پر یتیموں کو دھکے دینا، مسکینوں کو خود بھی نہ کھانا کھلانا نہ دوسروں کو حکم دینا، یہ چیزیں ان میں بہت زیادہ آ گئی تھی، اور دوسروں کو ترغیب نہ دینا۔ اب اس کا مذہبی پہلو کیا تھا؟ جب دولت پرستی آتی ہے تو یہ اخلاق تو گر گیا، باقی معاملات بھی گر گئے۔ مذہب میں کیا معاملات ہوتا ہے؟ مذہب کے اندر سب سے پہلے مذہب تو رہ جاتا ہے مگر اس میں ایک ریاکاری گھس جاتی ہے۔ دین تو ہے، عمل تو ہے، عاملۃ ناصبہ، یہ میں بیان کر چکا ہوں، عاملۃ ناصبہ، یہ بہت صاف الفاظ ہے۔ تو اس کے اندر کیا آ جاتی تھی؟ ریاکاری، دکھاوا۔ اس کے بارے میں ویسے تو یہ پوری صورت ہے اس لفظ کے بارے میں، ریاکاری کے بارے میں۔ سورۃ الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم فلا یحض علی طعام مسکین۔ تو یہ پوری صورت اس کے اوپر سورۃ الماعون ہے، ریاکاری کے اوپر۔ دوسری اس کی ایک دلیل اور بھی ہے، جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے پتہ لگا، ابو جہل سے پوچھا گیا کہ ابو جہل تمہیں لگتا ہے کہ نبی جھوٹ بولتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، یہ تو سچے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچے ہیں پھر تم اس کی مانتے کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب جو تھا نا وہ بڑا قابل غور ہے۔ انہوں نے جواب کیا دیا اس لفظ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ جب اس سے پہلے جب اب بنو حمیہ نے دینا شروع کیا اللہ کے راہ پہ تو ہم نے بھی خرچ کرنا شروع کیا، وہ بھی کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلاتے تھے، تو ہم کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر چلتے تھے۔ اگر ہم آج مان لیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو پوری زندگی قیامت تک ہم ان کے غلام محسوس ہوں گے، تو وہ ہم اس سے نیچے آ جائیں گے، تو ہم اس کے نیچے نہیں آتے۔ تکبر ہے مگر واضح طور پر بیان بھی ہوا ہے۔ تو یہ تھی ریاکاری۔ وہ کھلاتے تو تھے، مسکینوں کو دیتے تھے، یہ اکثر آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو چیزیں واضح ہوں گی کہ وہ خیرات کرتے تھے، اس لیے تو سورۃ الماعون میں کہا گیا کہ وہ خیرات کرتے تھے۔ سورۃ الاعلیٰ میں کہا گیا عاملۃ ناصبہ، تم دیکھتے ہو اے نبی کہ یہ تو اس طرح کے عمل کرتے ہیں کہ یہ تو عمل کر کر کے جیسے پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں، مگر اصل میں تو ان کے اعمال تو ریاکاری میں تھے۔ یہ ہدایت کا ایک درجہ تو ہے مگر اس پہ ابھی گمراہی تھی۔ دوسری آپ کو مشابہت کیا نظر آئے گی؟ ایک تو یہ بیک گراؤنڈ دونوں صورتوں میں ہوگا کہ یہ ان میں معاملات تھے۔ دوسری یہ دونوں صورتیں جو ہیں ان کی زیادہ تر آیات چھوٹی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اسی طرح سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں مگر اس میں ایک مشابہت آپ کو نظر آئے گی جو میں بیان کروں گا۔ سورۃ الفجر کے بالکل وسط میں یعنی کہ 30 آیات ہیں، تو سینٹر آیات کون سی ہوئی؟ 15 اور 16، وہ آپ کو طویل نظر آئیں گی، بڑی واضح، جیسے کوئی نمایاں ہو رہا ہے۔ تو اگر میں ان صورتوں کو تھوڑا سا ترتیب سے دیکھا ہوں تو مجھے اس طرح مستطیل نظر آئی ہے کہ اوپر سے آیات چھوٹی ہیں تو جیسے ہی سینٹر میں آتے ہیں تو آیات لمبی ہو جاتی ہیں، پھر یہی مستطیل دوبارہ گھوم کے نیچے آ جاتی ہے، پھر آیات چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کس قسم کی اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے کہ بالکل وسط میں 2 آیات ہیں، وہ دونوں آیات جیسے کہ سورۃ فجر کو باندھے ہوئے ہے، جیسے آپ پیپر کو کلپ کرتے ہو تو سینٹر سے کرتے ہو، تو یہ دونوں آیات جیسے باندھی ہوئی ہیں۔ سورۃ البلد میں یہ دونوں آیات سینٹر میں تو نہیں آئی مگر تھوڑی سی پیچھے ہیں، مگر سورۃ الفجر میں یہ دونوں وسط میں ہیں۔ اس کی بھی بڑی اہمیت ہے، کیوں ہے، کس لیے ہے، اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پھر بتایا
اللہ تعالیٰ اپنا قرآن، اپنی آیات، اپنی گفتگو ایسے ہی نہیں کر رہا. کچھ وجہ ہے جو اس کی خوبصورتی کا نقش کاری مجھے نظر آ رہی ہے. سورۃ الفجر میں اجتماعی زوال کا ذکر آئے گا. تم لوگ، میں نے قومیں، قوم کی قوم، تم سب یتیموں کو ایسے کرتے تھے. سورۃ البلد میں اس کے برعکس چیز نظر آئے گی. وہ کیا؟ جب آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ساری قوم ایک غلط طرف جا رہی ہے، یہ سب لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ پھر کوئی ایک ہے یا چند ہیں جو اٹھیں گے، کمر کسیں گے، ذمہ داری اٹھائیں گے اور ایک جماعت بنائیں گے اور حرکت پہ چل پڑیں گے. وہ بتائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ صحیح ہو رہا ہے. تو سورۃ البلد میں ان کا ذکر آئے گا. یا میں اس کو دوسرے الفاظ میں، ان شارٹ آسان الفاظ میں کہوں، جو میں اکثر، مجھ سے گلا بھی ہوتا ہے اکثر لوگوں کا، کہ آپ بیانات تھوڑے سخت کرتے ہیں، بیانات میں تھوڑی سختی ہے. تو یہ میری سختی نہیں ہے، میرے رب کا طریقہ ہے. پہلے وہ بیان کرے گا ظالموں کے بارے میں، جہنمیوں کے بارے میں، پھر وہ بیان کرے گا اپنے نیک بندوں کے بارے میں. ان کے لیے تو بہت ہی کچھ ہے، بہت ہی کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تخت ہے. تو آپ کو سورۃ البلد میں اس کرن کی شکل نظر آئے گی. ریاکاری تو تھی، وہ کھانا تو دیتے تھے، نیک عمل تو کرتے تھے، پر دکھاوا کرتے تھے. اگر وہ دکھاوا تھوڑا سا نیکی کی طرف موڑ دیا جائے تو انسان کا سارا کام درست ہو جائے گا. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک مالدار کو اللہ کے نزدیک پہنچنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے. وہ کیا کرے گا؟ مخلوقات کی مدد کرے گا، ان کو کھلائے گا، خود تقوی میں رہے گا، دوسروں کو دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھائے گا. تو یہ ایک سبب ہے. تو وہ لوگ اپنی ذمہ داری سنبھالیں گے. یہ سورۃ البلد میں آپ کو نظر آئے گا. اب میں سورتوں کی شروعات کرتا ہوں. سورۃ الفجر، والفجر، یہ نام سے ہی سمجھ آتے تھے کہ یہ صبح کا وقت ہے. والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، پھر رات کا وقت آئے گا. یہ دو چیزیں، دن اور رات، قرآن مجید میں دو جگہ پر ہے. وہ مسلسل وہ معلومات، وہ بیان میں پہلے بھی ایک دفعہ کر چکا ہوں سورۃ المدثر میں. کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر. وہ کلا والقمر، وہ رات جا رہی ہے. واللیل اذ ادبر، وہ آ رہا ہے دن، اس دن میں سانس بھر رہا ہے. وہ رات آخری دم پر ہے، وہ اب جا رہی ہے. والصبح اذا اسفر، وہ دن آنے والا ہے، وہ دن چھانے والا ہے. یہ دن اور رات کا قرآن مجید میں جو ذکر آیا ہے دو دفعہ، خاص کر سورۃ المدثر میں، یہ اصل میں اشارہ تھا اس وقت کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 600 برس تک کوئی نبی نہیں تھے. یہ اس طرف اشارہ ہے. پر میری بھی یہی سوچ تھی کہ سورۃ الفجر میں بھی شاید اسی طرف کوئی اشارہ ہوگا، مگر ایسا نہیں تھا. یہ سورت ادھر فٹ نہیں بیٹھ رہی تھی، یہ باتیں یہاں بیٹھ نہیں رہی تھی. اب اس کے ساتھ ہی اب آتا ہوں میں اپنے موضوع کے بالکل پوائنٹ پہ. سورۃ الفجر کی میں آج آپ کو جو انداز بتاؤں گا وہاں دو ملتے ہیں مجھے، کیونکہ یہ دیکھو ساتھ ساتھ بیان کے ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ بھی کروں گا، 2021 تک اپڈیٹ بھی کروں گا پیچھے سے مطابق. دو طریقے نظر آتے ہیں، دو انداز نظر آتے ہیں. پہلا انداز عمومی انداز، سادہ انداز. کون سا؟ کلا والفجر، کوئی سی صبح، والفجر ولیال عشر، کوئی سی رات، پھر کوئی سی 10 راتیں. یہ ہے عام انداز. یہ ہے تکلف والا انداز، بات ختم کرنے والی بات، بس ختم کیا جائے. ایک ہے خصوصی انداز جو بہت بڑے بڑے علماء حضرات جن کی تفصیل آج ہم کر رہے ہیں، یا جن کی تفصیل آج ہو رہی ہے، جن کے استاد شاگرد کے شاگرد آج آ رہے ہیں، ان میں خاص ہے. جیسے کہ والفجر، کوئی خاص رات ہے اور کوئی خاص فجر ہے، کوئی خاص دن ہے. پھر کوئی خاص 10 راتیں ہیں. اب کوئی ایک ایسی خاص رات ہے اکیلی، یہ آئے گا والفجر ولیال عشر، یہ کوئی خاص بات ہے. تو دو عموم نظر آئیں گے. عام انداز میں بیان نہیں کروں گا، اس میں لمبی بحث ہے، بہت لمبی گفتگو ہے. اگر آپ مزید سننا چاہیں تو آپ سن سکتے ہیں، عام انداز بھی مل جائے گا آپ کو.
اسی طرح مگر میں بیان کروں گا 4 خصوصی انداز جو بہت بڑے علماء کے انداز ہیں، اس میں سے ایک میں نے انداز رائے پک کی ہے۔ میں اپنی کوئی رائے نہیں بیان سکتا، مگر ان رائے میں سے کچھ ایسی رائے چن سکتا ہوں، یہ میرا اختیار ہے کہ جس میں آپ کو بات آسانی سے سمجھ آ سکے۔ تو 4 میں رائے بیان کروں گا خصوصی، عمومی انداز کسی بھی آیت کا میں نہیں بیان کروں گا، صرف ایک آیت کا، تاکہ بات تھوڑی سی آسانی سے سمجھ آ جائے۔ وہ ایک آیت ہے، وہ آئے گی، میں آپ کو وہ تب بیان کروں گا، تو خاص بیان صرف کروں گا، تو اسی کا پس منظر بیان ہوگا، وہی چیزیں اس میں جڑیں گی۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ارشاد ہے والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ اب کون سی فجر؟ 4 رائے جو میں نے آپ کو کہی تھی۔ پہلی رائے جو اس میں لی جاتی، یوم النحر، جس کو ہم قربانی کا دن بھی کہتے ہیں، 10 ذی الحج بھی کہتے ہیں، قسم ہے یوم النحر کی، یعنی کہ اس قربانی کے دن کی فجر کی قسم۔ دوسری رائے، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، پہلی رات جو یعنی کہ 10 ذی الحج ہے، اس کی پہلی ذی الحج۔ تیسری رائے، محرم کی پہلی فجر، کیونکہ اسی سے سال کا آغاز ہوتا ہے دین اسلام میں، تو ایک وہ فجر۔ چوتھی رائے، محرم کے مہینے پہلے مہینے کا وہ فجر، جیسے کہ ہر دن کا آغاز ہر دن کا آغاز ہوتا ہے فجر سے، اسی طرح ہر سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے۔ تو یہ 4 رائے تھی، اس میں سے ایک رائے میں نے سلیکٹ کی ہے جو ہے یوم النحر، قربانی کے دن کی، یعنی کہ 10 ذی الحج کی فجر۔ یہ 4 رائے ہیں، جس میں سے ایک رائے یہ والی میں نے سلیکٹ کی ہے۔ یہ سلیکٹ کیوں کی ہے؟ اب کیونکہ اس کی بھی ایک واضح طور پہ میں بیان کروں گا، تو اس وجہ سے یہ میں نے شروع میں بول دیا، میں بار بار اس کی بیان نہیں کروں گا۔ تو اس رائے کے مطابق یوم النحر، اس ماحول کے اندر جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی، تو ان ماحول کا جو پس منظر تھا، اس کے اندر حج کا عرب میں بہت گہرا تعلق تھا۔ حج کا عرب کے اندر بہت گہرا تعلق تھا، بہت بڑا حصہ تھا، ان کی معاشرتی، ان کی ثقافتی، ان کی تجارتی تمام معاملات میں بڑا گہرا تعلق تھا۔ اس کی بڑی اہمیت تھی حج کو عرب کے اندر۔ اصل میں یہ ان کا ایک سالانہ بہت بڑا جشن ہوا کرتا تھا۔ یہ جشن میں نے جان کے بولا ہے لفظ، وجہ میں ابھی بیان کروں گا، جس کے اندر دیکھا جائے ظاہری طور پر ایک پوری آبادی نکل آتی ہے، سارے لوگ باہر آ جاتے ہیں، پھر سب کے سب لوگ، اب تو آپ دیکھیں، اب تو کرونا آ گیا، اس سے کچھ سال پہلے تو دیکھیں کیسا وہ مجمع ہوتا تھا، لوگوں کا سیلاب، کہ منی میں جا رہا ہے، پھر مزدلفہ میں جا رہا ہے، پھر مزدلفہ میں قیام ہو رہا ہے، پھر عرفات میں رش لگا ہوا ہے۔ تو یہ جشن ان کے ہاں بڑا جوش و خروش سے منایا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کو عرب میں بہت بڑا حصہ تھا، ان کی ہونے کا بہت بڑی بات تھی۔ اصل میں ان کی چدراہٹ اسی وجہ سے ہوتی تھی، کیونکہ سب نے ادھر ہی آنا ہے، تو جب وہ وہاں سے آنا ہے، وہاں سے گزرنا ہے، تجارت وہاں سے ہونی ہے، تو ان کی چدراہٹ میں بھی اس کا بہت بڑا حصہ تھا، مذہبی زندگی میں بھی بہت بڑا حصہ تھا، بہت بڑی دخل تھا حج کا۔ تو میرے مطابق والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، یہ تمام قسمیں حج کے ارد گرد گھوم رہی ہیں۔ یہ اشارتاً، جیسے سورۃ العادیات کس کے ارد گرد کی؟ ایمانداری کے، مثال تھی گھوڑا، یہاں پر یہ تمام قسمیں حج کے ارد گرد گھوم رہی ہیں، مگر حقیقت کیا ہے وہ آگے آئے گی، تو اس وجہ سے میں اس کو ختم نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو یہ 4 رائے اصل میں آپ کو وہاں پر ہی بیان کروں گا۔ واللیل ولیال عشر، اور 10 راتیں۔ اب وہ کون سی 10 راتیں؟ پہلی رائے، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، بقرہ عید سے پہلے کی 10 راتیں۔ خاص بات اس میں نوٹ کر لیں، اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے مطابق اس وقت، ہمارے مطابق سے مراد یعنی کہ دین اسلام میں لوگوں کے مطابق سب سے اہم دن قربانی کا ہے حج کے اندر۔ تو عرفات کی اہمیت قریش والوں نے ختم کر دی تھی۔ وہ اکثر یہ کہتے تھے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے،
حج میں عرفات نہیں جائیں گے، کیونکہ تو ہم تو حرم والے ہیں، ہم حرم کی حدود سے باہر نہیں جائیں گے، اور تو وہ قریش کے لوگ عرفات کی مشقت نہیں جھیلتے تھے، تو وہ اس کی اہمیت کو چھوڑ دیتے تھے۔ مگر بڑا حج کس کو قرار دیا تھا؟ یوم النحر، جس کو ہم قربانی کا دن کہتے ہیں۔ تو پہلی رائے ہے پہلی 10 راتیں۔ کون سی 10 راتیں؟ ذو الحجہ کی پہلی 10 راتیں۔ دوسری رائے محرم کی ابتدائی 10 راتیں۔ تیسری رائے رمضان کی آخری 10 راتیں۔ یہ 3 رائے ہیں۔ یہ تینوں رائے میں نے آپ کو پھر بیان کر رہا ہوں کہ یہ بڑے علماء کی رائے ہیں، مگر ان میں سے ایک میں نے سلیکٹ کی ہے۔ تو اس میں سے میں نے جو سلیکٹ کی ہے وہ اس دوسری قسم میں وہ ہے ذی الحجہ سے پہلی کی 10 راتیں۔ والشفع والوتر۔ اب میں ان کو اینڈ پہ جوڑوں گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیسے بیان کر رہا ہوں، کیونکہ پہلے میں قسمیں ختم کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو بیان کر۔ والشفع والوتر، یہاں پر میں ایک عموم بیان کروں گا۔ شفع اور طاق، شفع کہتے ہیں 2 4 6، ان ہنسوں کو بھی کہتے ہیں، جوڑے والی بات۔ وتر یا وطر ایک ہی بز ہے، ہم الفاظ دونوں مختلف یوز کرتے ہیں۔ وطر جیسے ہم وطر کی نماز ہے جیسے 3، وتر اور وطر 1 3 5 ان کو بولا جاتا ہے۔ اس میں عموم کا الفاظ میں پہلے بیان کر دوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ وتر اور وطر کیا ہے۔ عام الفاظ میں شفع کہتے ہیں مخلوقات کو، کیونکہ یہ جوڑے کی شکل میں ہے، اور وتر اللہ کی ذات کو، کیونکہ وہ ایک ہے۔ اب میں خصوصی پہ آ جاتا ہوں۔ عموم میں نے آپ کو کہا تھا میں زیادہ بیان نہیں کروں گا۔ اب وہ اس رائے میں کیسے جڑتی ہیں۔ شفع یوم النحر یعنی کہ 10ویں رات، جسے عرفہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسری رائے شفع سے مراد 11 اور 12 ذی الحج، جس کے اندر منی میں قیام کیا جاتا ہے، اور وتر جس کے اندر آپ کو آزادی ہے، آپ جانا چاہو یا رکنا چاہو۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو حج کی، جنہوں نے حج کیا ان کو یہ باتیں آسانی سے سمجھ آ رہی ہوں گی۔ تو اس تمام باتوں کو جو میں نے سلیکٹ کیا ہے وہ میرے مطابق یہ تمام قسمیں حج کے ارد گرد گھومنی ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ یہ مکہ میں نازل ہے اور اس ٹائم کا جو ماحول تھا وہ تب کا یہی تھا۔ تو اصل میں یہ تمام قسمیں کس طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ والفجر، تو یوم النحر کی 10 ذی الحج کی قسم، واللیل عشر ولیال عشر، ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں، والشفع والوتر، وہ 2 دن 11 اور 12 ذی الحج جس میں منی میں قیام کیا جاتا ہے، والوتر وہ 13واں ذی الحج۔ تو یہ تمام قسمیں اس طرف گھوم رہی ہیں۔ واللیل اذا یسر، وہ رات جب وہ رات چل رہی ہوگی۔ اس سے مراد رات چلنا ہے، مگر ایک عموم یہ بھی ہے جس میں لوگ چلتے ہیں۔ اس میں بھی خصوصاً طور پر 4 رائے ہیں۔ اس سے مراد مدلفہ کی شب ہے، جب لوگ چلتے ہیں، لوگ چل کے جاتے ہیں، کیونکہ یہ سب سے حج کے رکن میں سب سے بھاری دن ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر سب سے حج کا اہم ترین رکن اپنا مدلفہ کی قیام ہے، مدلفہ کی شب ہے، جس کے اندر حکم دیا گیا، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اہم رکن کون سا ہے؟ مدلفہ کی شب، جس کو قریش نے کم کر دیا تھا۔ اصل میں ایک رائے اس میں یہ بھی قائم کی جاتی ہے، جس رات نہیں چلتی بندے چلتے ہیں، جس کو معراج کی طرف اشارہ کیا گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر اللہ کے نزدیک پہنچے۔ تو یہ ساری قسمیں اس کی طرف ہیں۔ 10ویں ذی الحج، پہلی 10 راتیں، 11واں اور 12واں جو سب سے اہم رکن ہیں وہ ذی الحج، اور 13واں جہاں آپ کو اجازت ہے آپ جا سکتے ہو اور جس میں سب لوگ چلتے ہیں۔ حل فی ذالک قسم لذی حجر، اب یہ بات ہے جو ان تمام قسموں کے اوپر ایک گڑا کا کام کر رہی ہے۔ کیا ہے اس میں کوئی عقل والوں لوگوں کے لیے کوئی مثال؟ جو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے جو یہ آیات پڑھی ہیں، یہ آیات جو نازل کی ہیں ان قسموں کے بارے میں، کیا ہے اس میں کوئی عقل والوں کی طرف کوئی اشارہ؟ اصل میں عرب کی زبان میں نہیں کا لفظ نہیں استعمال ہوتا سوالیہ انداز میں،
جب وہ سوال کرتے ہیں تو اس میں نہیں کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، جبکہ ہم اردو میں کرتے ہیں. جیسے ایک مثال ہے، ایسا ہے کہ نہیں، کیا ایسا ہے کہ نہیں. اصل میں حقیقت میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بظاہری طور پر یہ سوال ہے، مگر کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایسا ہی ہے، پر سوال یہ کہہ رہے حل فی ذالک، کیا اس میں ہے کوئی قسم عقل والوں کے لیے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں عقل والوں کے لیے بڑی خاص قسمیں کہی گئی ہیں. اس کی ایک مثال اور بھی ہے سورۃ الدہر میں، آیت نمبر 1. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر کبھی ایسا وقت آیا تھا جس میں وہ عقل حاصل کر لے، اہل علم حاصل کر لے، جب کوئی قابل جو اس کے قلب کے اوپر کوئی ایسا ذکر اترا تھا. اس کا مطلب ہے ایسا وقت آیا تھا. یہ اصل میں اشارہ ہے قیامت کے لیے، اس شخص کے لیے جب اس پہ عذاب نازل ہونے کا. کیا تیرے پاس ایسا وقت آیا تھا جب تیرے قلب پر کچھ اترا تھا؟ تو ان قسموں میں بہت بڑی بڑی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. یہ قسمیں عام قسمیں نہیں، یہ عظیم قسمیں اس میں موجود ہیں. کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. عقل سے کیا مراد ہے؟ عقل سے مراد قرآن مجید میں جو یہاں پر بیان ہوئی ہے، عقل ہے باندھ کے رکھنے والی چیز. عقل شعور والی چیز نہیں ہے، باندھ کے رکھنے والی، حد والی چیز. یہ عقل کی بات ہے. عقل کی بات ہوگی تو کیا آپ کہتے ہو؟ یہ نہیں کرو، یہ حد ہے، اس سے آگے مت جانا، یہ مت کرو، یہ روک رہے. عقل ہے روکنے والی چیز. تو اے قریش، اب وہ قریش کا بھی ذکر ہے تو آج کا بھی لوگوں کا ہے. تو اے مسلمان، تم نے جو یہ مناسب حج، یہ جو تم حج کا کام کرتے ہو، تم نے جو اس کی اصل روح تھی وہ تم نے ضائع کر دی ہے. تمہیں علم ہے کہ اس کی اصل روح کیا تھی؟ وہ تھی توحید. اصل میں یہاں پر جو دل کو کھینچنے والی بات مجھے نظر آتی ہے، جس پہ میرا تھوڑا سا یہ میں نے لکھا بھی ہے، اور یہ حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ ہے. شروعات، وہ چینج. کیا قریش، کیا اے آج کے لوگ، یہ تمام لوگوں سے مخاطب ہیں جو لوگ آج دھرا دھر حج پہ حج کر رہے ہیں، اپنی طرف سے تو کر رہے ہیں، مگر کیا ان سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، اے لوگو، کیا تمہیں اس کی اصل روح کا اندازہ بھی ہے جو تم ضائع کر بیٹھے ہو؟ اس کی اصل روح کیا تھی؟ وہ توحید جس کی بنا پر یہ خانہ کعبہ قائم کیا گیا. تو کس نے خانہ کعبہ قائم کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کس لیے قائم کیا؟ کہ یہاں پر آ کے لوگ نماز قائم کریں، حج کریں. تو تم تو اس نماز کی اصل روح کو بھی ضائع کر بیٹھے ہو. یہ وہی بات ہے جو میں نے آپ کو شروع میں بولی تھی کہ قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اس کی روح کو سمجھو. تو تم تو نماز کی اصل روح بھی ضائع کر بیٹھے ہو، اس توحید کو بھی ضائع کر بیٹھے ہو. اس کے بارے میں سورۃ انفال میں بھی کہا گیا ہے، تم لوگ تو تالیاں پیٹتے ہو، سیٹیاں بجاتے ہو، یہ کرتے ہو. تو تم تو اس حج کی اصل روح ضائع کر بیٹھے ہو، تو تم تو ختم کر بیٹھے ہو. اصل وجہ کیا ہے؟ تمہارا یقین نہیں ہے آخرت پر، تمہیں یقین نہیں ہے. سورۃ الماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. تم کام تو کرتے ہو، نیکیاں تو کرتے ہو، عاملۃ ناصبہ کرتے ہو، پر اصل میں تم تو ریاکاری کرتے ہو، تم دکھاوا کرتے ہو. تو تمہارے اندر یہ جو معاملات تھے، یہ مذہبی صرف ایک کھوکھلی معاملات رہ گئی. یہ معاملات اب خالی ہو چکے ہیں. وہ شخص کیا تھا جس نے یہ پکارا تھا حج کے لیے؟ وہ کون تھا جس نے پکارا تھا، جس نے قربانی کے لیے اپنی اولاد کو آگے کر دیا تھا؟ وہ کس بنا پر تھا؟ وہ توحید کی بنا پر تھا، وہ توحید کا جذبہ تھا. اب یہ تو صرف ایک جشن رہ گیا. یہ ہے وہ جشن کا لفظ جو میں نے استعمال کیا. تو یہ اصل میں یہ تمام اسبابات تم نے تو ضائع کر دی ہیں. کیوں؟ کیونکہ تم اللہ تعالیٰ سے چھوڑ کر آخرت سے تمہاری انکاری اور محبت ہو گئی ہے دولت سے. الہاکم التکاثر،
حتیٰ زرتم المقابر، تو یہ تو تم تو کثرت کر چکے ہو دین میں، حد سے زیادہ. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جیسے میں نے پچھلی قومیں تباہ کر دیں، تم بھی دیکھ لو اپنے آپ کو. آج دیکھ لو تم اس زوال میں کیوں ہو. اسی وجہ سے کہ تمہارے اوپر اس عذاب کا نازول ہونا ہے، کیونکہ تم باز نہیں آ رہے. اس کی حقیقت آگے وہ بیان ہوگی. الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا تھا. یہ سننے کی بات اپنی ہے. جب میں نے اس آیات کو پڑھا تو سمجھ میں آئی ہے کہ یہ ہے وہ عذاب جس کے بارے میں بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، میں نہیں سمجھ پاؤں گا. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا اس آیت کے اینڈ میں بیان. قوم عاد کیا تھی؟ سننے میں تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پہ عذاب کیا تھا. ان شارٹ بیان کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے. سلسلہ نسب حضرت نوح علیہ السلام سے آگے حضرت سام سے ارم، اوس، اور اوس سے آگے سی عاد، اور یہ عاد کی قوم تھی. یہ عاد کی نسل تھی. عاد کے 2 بیٹے تھے، شدید اور ایک اور نام تھا میرے اس ٹائم نکل گیا ذہن سے، شدید. ان کے بارے میں حضرت ہود علیہ السلام رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ یہ وہ قوم ہے جب کسی جگہ کو فتح کرتی ہے تو اس پر جبار اور قہار بن کر نازل ہوتی ہے، اس کو برباد کر دیتی ہے، اس کو خراب کر کے رکھ دیتی ہے. سورۃ الشعراء میں بھی فرمایا گیا آیت نمبر 100، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِي، اور جب تم کسی چیز کو پکڑتے ہو تو اس کو بڑے جباری طریقے سے مسل کے رکھ دیتے ہو. تو یہ تھی وہ تمہاری جباری. اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت قبول نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب دیا. کیسے؟ 8 دن 7 راتیں. کس شکل میں عذاب دیا؟ ایک عذاب جو ہم اکثر امیجن کرتے ہیں، کچھ بارش ہو رہی ہے. ایک تو ہم نے سنی بھی ہے سورۃ القاف میں، آندھی آئے گی، آگ کی آندھی. اچھا کچھ ایسا ہوگا، کچھ زلزلہ آئے گا. قوم عاد پر 8 دن اور 7 راتیں لگاتار کوڑوں کی شکل میں عذاب نازل ہوا تھا. کوڑا جس طرح پڑھتے ہیں نا، چھانٹوں کی شکل میں، جس طرح بجلی ایک آواز کرکتی ہے، اس کی آواز کی کرکنے میں بھی خوف ہے، اس کی شکل میں بھی خوف ہے، اور اس کے گرنے پہ بھی خوف ہے. تو 8 دن اور 7 راتیں ان کے اوپر عذاب ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جباری تھے. ارم ذات العماد، اور اس کے بارے میں، اور اونچے ستون والے قوم ارم جیسے میں نے بھی آپ کو ایک رائے بیان کر دی ہے. قوم عاد یعنی کہ عاد کے دادے کا نام بھی ارم تھا. اس وجہ بھی تھی. دوسرا ایک اور بھی رائے آتی ہے کہ دارالحکومت کا جو نام تھا نا وہ بھی ارم تھا. یہ رائے ہیں مختلف. اور ایک یہ بھی ہے کہ وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کا لقب بھی ارم تھا. یہ ایسے ہی کوئی 3 رائے ہیں. تو اصل میں ارم، اس ارم والے قوم یعنی کہ قوم عاد بھی کو بھی کہا جاتا ہے. اونچے ستون والے، وہ لوگ اونچی عمارتیں بناتے تھے. اونچی سے مراد یہ جیسی آج کل ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں، وہ ویسی عمارت. ان کے پلر بڑے اونچے ہوتے تھے. وہ اونچے نظر آتی تھی کہ جیسے ان میں آکر ہے. یہ آگے میں بیان کروں گا جب وسط کی. یہ اصل میں ایسے چل رہے ہیں. ابھی ہم اس حصے میں پہنچیں گے جہاں پر پیپر کلپ ہوگا، نوک کیا جائے گا. سورت توازن میں آئے گی، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں سبح اسم ربک الاعلی. یہاں پر رب کا نام لو. رب کا نام کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ توازن برقرار ہے. اللہ تعالیٰ رحیم ہے، غفور ہے، قہار بھی ہے، شدید انتقام بھی ہے. اب برابر ہو رہا ہے. یا وہ جس طرح سورۃ الفاتحہ میں بھی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اور جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں کوئی قوم پیدا نہیں ہوئی. یعنی کہ اگر وہ عمارتوں کی مثال ہے تو ان جیسی اونچی عمارتوں کی مثال آج تک نہیں ہے. اور جس طرح ان کے قد کاٹ تھے ویسے آج کسی کے قد کاٹ نہیں ہے. تو قوم عاد کو دیکھو جس کو ہم نے برباد کر دیا. جس ارم مذات اونچے ستونوں والوں کو دیکھو، ان کی مثال آج نہیں ہے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور سمود کی قوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس نے وادیوں میں پتھریں چٹانوں کو چیر کر تراش کر اپنی عمارتیں بنائیں.
یہ سمود کی قوم وہ ہے جو قوم عاد کے بعد جو لوگ بچ گئے تھے، جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان ہو گئے تھے، جو بچ کے چلے گئے تھے، وہ قوم تھی۔ اور اس قوم کی آج بھی مثال اگر آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب پہ وہ جگہ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر قوم سمود نے اپنی تراش کر پہاڑی وہاں پر وہ رہتے تھے جو اہل ایمان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا، یہ مثال ہے ان لوگوں کی، جیسے ایک انسان کئی سالوں بعد جب بچپن تھا تو اس کا کہیں گزرا کسی ایک علاقے میں، کسی ایک محلے میں، کسی ایک جگہ پر، اور پھر کہیں جوان ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، ذرا کسی اقتدار پر پہنچ جاتا ہے، تو پھر وہ جب ان راستوں ان گلیوں سے گزرتا ہے تو پھر اس کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ میں یہاں یہ تھا، وہ کہتا ہائے میں یہاں تھا، دیکھ لو مٹی ہو گئی ہے جگہ، ختم ہو گئی ہے جگہ۔ تو وہ بادشاہت ختم ہو گئی ہے۔ وہ قوم عاد کو دیکھو، وہ سمود کو دیکھو، وہ فرعون ذی الاوتاد، یہ مثال ایسے ہی نہیں دی گئی، اس کی وجہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اور وہ میخوں والا فرعون، یہ بڑی غور کی بات تھی۔ میخوں سے کیا مراد ہے؟ دیکھو ان کی صرف اور صرف ان کی طاقت نہیں بیان ہو رہی، طاقت کی سب سے چھوٹی چیز بھی بیان ہو رہی ہے کہ وہ بھی ایک طاقت رکھتی تھی، وہ میخوں والا۔ اس میں دو رائے ہیں۔ پہلی رائے، فرعون پہلا بادشاہ تھا جس نے سٹینڈنگ آرمی اپنی رکھی تھی، یعنی کہ خود کی فوج تھی۔ اس سے پہلے قبائلوں میں فوجیں ہوتی تھیں، بادشاہ کو جب ضرورت ہوتی تھی تو وہ فوجوں کو بلا لیتے تھے، تو مگر فرعون پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنی خود کی تیار کی تھی فوج۔ جب فوج اس کی تھی اور بڑی زیادہ تھی، جب فوج زیادہ ہوگی تو اس کے لیے پھر خیمے بھی ہوں گے، اور جب خیمے ہوں گے تو ان خیموں کے لیے میخیں بھی ہوں گی، یعنی کہ وہ ڈنڈے بھی ہوں گے۔ تو فرعون کے کئی جانوروں پر صرف خیموں کی میخیں ہی لدی ہوتی تھی، تو وہ میخوں والا فرعون، یعنی کہ وہ اتنی بڑی فوج والا۔ ایک رائے یہ ہے۔ دوسری رائے، فرعون نے، اس بدبخت نے، دو عورتوں کو، مشہور ہے، جو موحد ہو گئی تھی، دین اسلام تو تھا نہیں مگر ایمان قائم کر لیا تھا، اللہ پر موحد ہو گئی تھی، تو اس کو اس نے چومیخہ کر کر ہلاک کیا تھا۔ چومیخہ سے مراد ہاتھوں میں اور پاؤں میں ہڈیوں کے اندر لکڑی گاد دینا اور اسی طرح چھوڑ دینا ان کو، تو وہیں وہ سسک کے مر جائے۔ اس کے علاوہ ایک روایت اور بھی ہے، حضرت آسیہ، اس کی اپنی جو بیوی تھی وہ موحد ہو گئی تھی، اور جس کا ذکر سورۃ التحریم میں بھی ہے۔ اس کے میں ذکر ابھی بیان کروں گا، یہ میں نے ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے۔ اس کو بھی اس نے چومیخہ کر کے ہلاک کیا تھا، تو اس وجہ سے سورۃ التحریم میں ذکر ہے۔ پہلے میں وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 11، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي، اور جن لوگوں نے ایمان اختیار کیا ان کے لیے اللہ مثال دیتا ہے فرعون کی بیوی کی۔ تو دیکھو ایک خامند ہے جو لوگوں کے لیے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ کچھ کرامت ہو گئی ہے۔ اس میں میرے سے سوال پوچھا گیا تھا تو یہ سوال کا جواب بھی آ گیا، اور صرف جواب نہیں آیا، اس کے اندر ایک بڑی حکمت بھی آ گئی کہ فرعون یعنی کہ مرد، یعنی کہ خامند فرعون مثال بن رہا ہے عذاب والوں کے لیے، اور اس کی بیوی مثال بن رہی ہے ایمان والوں کی۔ صرف مثال نہیں بن رہی، سورۃ التحریم میں اس کا نام بھی آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرعون کی بیوی کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ میرے پروردگار، یہ ان کی دعا ہے، اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَ رَبِّكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنِ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ میرے پروردگار میرے لیے جنت قائم کر، میرے لیے جنت میں میرا گھر قائم کر، اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے نجات دینا، اور مجھے اس ظلم لوگوں کی مجھے ان ظالم لوگوں سے بھی بچانا۔ تو یہاں پر میں ان لوگوں کو اصل میں اشارتاً مثال دے رہا ہوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک خامند دین پر چل پڑے اور بیوی بھی چلے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی دین پر چل پڑے اب خامند بھی چلے،
تو اللہ تعالیٰ تو مثال دے رہے ہیں خود کہ دیکھو اس کا خامند، میں بار بار اسے لفظ بول رہا ہوں، یہ بہت اہمیت کا لفظ ہے عورت کی شادی کے بعد. خامند جو مثال ہے ظالموں کے لیے، اور بیوی مثال ہے ایمان والوں کے لیے. تو آپ اپنے دین پر چلو، نصیحت کرو، مگر یہ کس قسم کا ٹھیکہ ہوگا کہ اسی طرح ہم آج خالد بن ولید کے بارے میں پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیڑا، تو ان کے والد کیا تھے؟ ولید بن مغیرہ. سورۃ المدثر میں ان کا ذکر ہے کہ انہوں نے یہ منافقت کی. تو وراثت بتانے کے اپنا آپ کا نام جس کے ساتھ جڑا ہے، وہ جو بھی آپ کا ایک نام ہے، اس کے ساتھ جو ذات لگی ہے، جو قوم لگی ہے، یا کوئی خاندان کا نام جڑا ہے، وہ نام جڑا ہے صرف یاد آنے کے لیے، وہ ایزا ایک نمبر ہے. حقیقت تو آپ مسلمان ہیں جو بن کے دکھائیں. میرے ساتھ اگر کسی کا نام جڑ گیا ہے، کسی میرے خاندان کا، تو اگر وہ جیسا تھا مجھے بھی ویسا ہی ہونا پڑے گا. یہ مثال تو ہم اکثر دنیاوی معاملات میں بہت سنتے ہوئے ملتے ہیں کہ جو باپ ہے ضروری نہیں کہ بیٹا بھی ویسا ہی ہو. اب باپ نے اگر کینچی چلائی ہے تو بیٹا بھی چلائے گا، پر وہ مہارت ضرور رکھے گا. یہ بات میں اکثر جواب دیتا پھرتا ہوں کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان والوں کے ساتھ. یہ حدیث صرف سننے کی حد تک نہیں ہے. سگریٹ پینے والے کو کینسر نہیں ہوگا، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو کینسر ہوگا. فلمیں دیکھنے والے کو کوئی خطر نہیں ہو رہا ہوگا، وہ تو فلم دیکھ رہا ہے، جس سینس میں بھی دیکھ رہا ہے. مگر جو ایک دوسرے دین پہ چل رہا ہے اس کے لیے یہ فلم بہت بڑی عذاب بن گئی ہے. اس کے لیے ماحول اصل میں ایک سگریٹ پینے والوں کا ماحول ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جیسے یہ سب لوگ فحاشی پہ، بے پردگی پہ چل رہے ہیں، تو ان میں ایک بیٹھا ہوا شخص جو نہیں چل رہا، اس کے لیے کینسر ہے، اس کے لیے ایک بیماری ہے. تو جس طرح یہ اکثر مثال ہے کہ خامند ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی استطاعت کی جائے، اس کو بہتر کیا جائے. جو میں نے آپ کو اس دن کہا سورۃ الطارق، فَمَحِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، اے نبی ان کو ڈھیل دو، ان کو چھوڑ دو. یہ کام تدریجن ہوگا. آپ انسان بھی جو فتنے پہ آیا ہے کہ صبح صبح تو نہیں آ گیا، کہاں سے چلا تھا، کدھر سے آیا ہے، اب کدھر تک پہنچ گئے. کبھی آج سے 10 سال پہلے سنا تھا مدرسوں میں کوئی مولوی حضرات فحاشی کا کام کر رہے ہیں، بچوں کو مائیں اور بیٹیوں کو اور اپنی اولاد کو بے جھجک مدرسوں میں بھیجتی تھی، بلکہ وہ تو اس کا رکن سمجھتی تھی کہ پڑھائی کا رکن ہے. آج نہیں ہوتا، تدریجن ہو رہا ہے. اگر گناہ بھی ہو رہا ہے تو تدریجن ہو رہا ہے. معاملات آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں. اگر دین پہ چل رہے ہیں تو معاملات آہستہ آہستہ چل رہے ہیں. مگر اگر ایک شخص کر رہا ہے تو اس کا یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ اس کی ٹھیکیداری بھی لے گا. ہاں وہ کہے گا ضرور. اسی وجہ سے آگے کیا فرمایا حضرت اپنا فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے بارے میں کہ ان کی آگے سے کیا دعا تھی؟ یہی تو ان کی دعا تھی کہ اے میرے اللہ میرے لیے جنت میں میرے لیے گھر بنانا، فی جنات ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور میرے لیے گھر بنانا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال کے نجات دینا. ایک طرف اس کا خامد بھی ہے اور اس کے اعمال سے نجات بھی تو اسی وجہ سے پھر آپ کی ذمہ داری بڑھ گئی. اگر خامد دین پر ہے اور بیوی نہیں ہے، یا بیوی دین پر ہے اور خامد نہیں ہے، تو پھر اس کی ذمہ داری 2 گنا بڑھ گئی ہے کہ وہ اس کو بھی سنبھالے گا. اسی کو تو ہم کہتے ہیں اگر رسپانسبلٹیز کے بارے میں پڑھنا تو سورۃ العمران پڑھو، سورۃ النساء پڑھو. تمام معاملات کسی کو دینا، کسی سے لینا، کسی پر احسان کرنا، کسی پر ظلم کرنا، بچے پالنا، بیوی پالنا، رشتہ داروں کے ساتھ رہنا، چوکی داروں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ، کھانا کھاتے وقت، زندگی کے کسی بھی 2 سال کے بچے سے لے کے 200 سال کے بابے تک کا تمام رول اینڈ ریگولیشن قرآن مجید کی 114 سورتوں میں لکھا ہے. تو نکال کے پڑھ لو. اب آپ اس رول پہ نہ چلو، اب ان رولوں کو توڑو. شادی کرو تو بغیر سنت کے کرو، سنت کو توڑ کے کرو. اللہ تعالیٰ اور اعلی اعلان کرو کہ میں سنت توڑ رہا ہوں، اس لیے تو میں نے میوزک لگایا، یہ فحاشی کا اڈا میں نے قائم کیا. کاروبار کرو تو دین سے ہٹ کے کرو. اولاد پیدا کرو تو اولاد پیدا کرنے سے پہلے کیا پڑھو، کس طرح پڑھو، اللہ سے کیسے گر گراؤ، پتہ ہی کچھ نہیں. تو پھر بعد میں اینڈ پہ یہ مانگو کہ اللہ مجھے نیک اولاد دے دے.
جبرن نہ کرو اس معاملے پر کہ میرا بیٹا سکول جائے، یہ تو آپ جبرن کر رہے ہو۔ کیا کرے گا کل دنیا میں، کیسے لڑے گا، کیسے کرے گا، یہ 7,000 سوال ہے۔ نماز نہیں پڑھے گا، اس پہ ہم جبرن نہیں کر سکتے، جبرن کرو اس پہ۔ نبی نے پھر کیوں بولا؟ نبی کچھ بھی بولتا ہے تو وہ میرے رب کے حکم سے بولتا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ جبرن کرو۔ اب ایک شخص کو نظر آ رہا ہے کہ آج میں اپنے والد کو دفنا رہا ہوں، آج میں اپنی ماں کو دفنا رہا ہوں، اور جہاں میں دفنا رہا ہوں گلاب ارق کا چھٹا بھی لگا دیا، پانی بھی لگا دیا، پر نیچے دہکتی ہوئی آگ نظر آ رہی ہے۔ وہ اژدہا نظر آ رہا ہے جو ایک دفعہ کاٹ لے تو کئی سال نہیں بندہ اٹھتا، اور وہ دہکتی آگ نظر آ رہی ہے، اور بالوں سے کھینچ کے لے کے جایا جا رہا ہے، کمبل آ گیا بالوں والا۔ اب یہ نظر کس کو آئے گا؟ یہ اس کو ہی نظر آئے گا جس کے قلب میں دین ہوگا۔ اب وہ کس طریقے سے اپنے اولاد کو اس طرف دھکیلنے دے؟ وہ تو گھسیٹے گا، وہ تو ان کو پکڑے گا، وہ تو ان کو گھسیٹے گا، پکڑے گا، اور اگر وہ نہیں مانیں گے تو ان کو مارے گا کہ ادھر مت جانا، ادھر مت جانا۔ کب؟ تدریجن، جب ایک وقت آئے گا جب وہ مر جائے گا اور اس کی اولاد آگے سے اولاد والی ہو جائے گی، تو جیسے اکثر آج مائیں مثال دیتی ہے کہ جب تیری اولاد آئے گی تو تینوں پتہ لگے گا، تو تب جب آئے گی اس کو سمجھ آئے گی، تب وہ اپنے باپ کے بارے میں سوچے گا، اپنی ماں کے بارے میں، ہاں میری ماں مجھے صحیح مارتی تھی۔ تب جا کے وہ اگر اپنی ماں یا اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھے گا، وہ پڑھے گا دل سے، تب اس پہ اثر ہوگا، تب تک وہ شاید پریشانی میں گزرے۔ تو ہوگا کام، اے نبی تدریجن ہوگا، یہ تم دیکھنا، یہ ہوگا، تم دیکھنا کہ میرے نیک بندے دیکھ رہے ہوں گے۔ سمود اور عاد کی قوم تو عذاب میں تھی، پر تم دیکھنا کہ وہ میدان حشر میں مجھے دیکھ رہے ہوں گے، جس نظر سے مجھے دیکھ رہے ہوں گے میں ان پر رحمت برساؤں گا۔ یہ ہوگا، مگر کب؟ تھوڑا وقت لگے گا، جلدی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ تو ہے جس کو کمر کسنی پڑے گی، جس کو بتانا پڑے گا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں کہہ جو رہا ہوں یہ غلط ہے۔ آج نیویگیشن جو آگے ہے تو لوگ کہتے نہیں آگے جا کے راستہ بند ہے، وہ کہتا ہے تجھے کیسے پتا؟ ہوگا، وقت ہوگا، مگر تدریجن۔ اس کے لیے اس نیک بیوی یا اس نیک مرد کو اپنی بیوی کے لیے، یا اس نیک بیوی کو اپنے مرد کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ یا اللہ اگر میں درس میں ہوں تو میرا خامد نہیں ہے، تو میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں وہ آئے۔ تو یہ ہوگا، تو یہ اچانک نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے فرعون کو کہا گیا تھا چوں میخاں کر کے، تو یہ کرتا تھا۔ یہ لفظ میں ایک دفعہ سوچتا ہوں اپنے آپ سے کہ کیسے ممکن ہے کہ جس عورت کا نام سورۃ التحریم میں آیا، پہلے تو نیک ہوئی، پھر بہترین ہوئی، پھر فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود موحد ہوئی، اب صرف موحد نہیں ہوئی، اللہ کے گھر جنت کا ایک مقام پایا، صرف مقام نہیں پایا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی قرآن مجید میں لکھ دیا، تا قیامت تک سب ان عورتوں کے لیے مثال بن گئی جن کے خامن دین پہ نہیں ہے۔ تو اتنا بڑا معاملہ ہوا تو پھر ایسی عورت کو تو چومیخا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر اس کے خامن نے اس کو چومیخا کیا، سر عام سڑک پر رکھ کر اس کی ہڈیوں میں لکڑیاں گاد گئے، اس کو ویسے ہی چھوڑ دیا، گھسک گھسک کے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر گئی۔ یہ سب سے دردناک عذاب ہے، تو پھر تو اس کے لیے عذاب نہیں ہونا چاہیے۔ بھئی میں اللہ کا نیک بندیا ہوں، میں نے تو اللہ کا نیک کام کیا، میرا تو یہ ہو گیا، ابھی تو اس کو نہیں پتا کہ میرا نام کبھی آئے گا قرآن مجید میں، پر یہ ہو رہا ہے، کیوں؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ ابراہیم میں کتنی طاقت تھی؟ کیسے پتا چلے گا کہ بلال میں کتنا صبر تھا جب وہ جا کے مان گیا؟ آئیں تو نہیں صبح صبح ہو گیا اس تپتی ریت کے اوپر اتنا بڑا پتھر ان پہ؟ کیسے پتا چلے گا ابو بکر کتنا روتے تھے؟ کیسے پتا چلے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے تھے؟ کیسے پتا چلے گا فاطمہ الزہرا کا صرف نام رکھنے سے نام کی شدت تو نہیں مل جائے گی نا، کچھ تو پتا لگے گا؟ تو کیسے پتا چلے گا کہ علی، یہ کتنے ایسے نام ہیں، کیسے پتا چلے گا؟ کیسے پتا چلے گا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود دین پر کتنے کامل ہیں؟ ان کو بھی اس طرح کی مشکلیں آئیں کہ وہ چل ہی نہیں سکے، اس لیے تو ان کی بیٹی نے پوچھا اے نبی آپ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور آپ اس حالت میں ہیں، آپ کو تو یہ تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اٹھ نہیں سکتے۔
تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، شکوہ کوئی نہ کیا، پر ہم تو کرتے ہیں، ہم تو نعوذ باللہ مردے کو آگے رکھ کے خود پوچھ رہے ہوتے ہیں تمہیں نہ مل کے نہیں گیا۔ تو میں تو کبھی کبھی ایک مذاقاً بات کرتا ہوں کہ سوچو وہ اٹھ کے کھڑا جائے گا، ہاں بھی میں ملنے آ گیا، وہ تو اونجی مر جائے گا۔ تو بتاؤ اس ٹائم اس کے لیے جتنا عذاب ہے وہ کیسے نظر آئے گا۔ تو یہ حج کی جو بات تھی نا، وہ حضرت ابراہیم کی توحید تھی کہ دیکھو وہ ابراہیم علیہ السلام جس نے اپنا اب آج کی اور ماں سے پوچھتا ہوں، وہ رکھے گی اپنی اولاد سب سے آگے؟ کرو ذبح، چھری کانپنے لگ پڑے گی۔ تو وہ اولاد بھی ویسی ہو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی کب ہوگی؟ جب ابراہیم بھی ویسا ہوگا۔ جب خود ویسا ہوگا تو پھر ابراہیم بھی آئے گا، یقین ہے بھائی، مجھے یقین ہے اللہ کھلائے گا۔ میں نکل گیا ہوں، اپنے پرندوں کو نہیں دیکھتے جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے؟ کیا یہ کل کی روٹی اپنے لیے جمع کرتے ہیں؟ نہیں، یہ صرف آج کے لیے جاتے ہیں۔ تو تمہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، تمہیں توکل نہیں ہے۔ الذین طغوا فی البلاد، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں، دنیا میں سرکشی اختیار کی۔ طغوا حدیں پار کر دینا، طغوا حد سے آگے نکل جانا۔ جنہوں نے تکبر اختیار کیا، یہ تکبر ہی تو ہے جو پہلے فرعون بولتا تھا، کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے؟ میں ہی تو ہوں یہاں کا بادشاہ، کیا نہیں ہوں یہاں کا بادشاہ؟ یہی تو کہتا ہے، آج بھی تو انسان یہی کہتا ہے، یہ میرا علاقہ نہیں ہے، یہ میرا جگہ نہیں ہے، یہ میری حکومت نہیں ہے، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں نہیں ہوں، یہ میں ہی تو ہوں۔ جو یہ نفس ٹوٹے گا، جب یہ نفس کا آئینہ، یہ خوبصورتی جو عورتیں یا مرد جو میک اپ کر کے اپنے آپ کو سجا کے آگے دوسروں کے پریزنٹ کرتی ہیں، جب یہ نفس ٹوٹ جائے گا کہ نہیں یہ میک اپ نہیں، پردہ، کون ہے جو اس میدان حشر میں کھڑی ہو کے ایک عورت جواب دے گی؟ کون ہے جو 20-20 سال کی عمر کی عورتیں جنہوں نے پردہ کیا؟ اب 100 ہاتھ اونچے ہوں گے۔ یہ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں۔ اب 40 سال کی کون کون عورتیں ہیں؟ اب 100 میں سے 60 اونچے ہاتھ ہوں گے۔ اب آئے گا، ہاں بھئی اب کون ہے جو 70-80 سال کی ہیں جنہوں نے تب بھی پردہ کیا؟ اب صرف 10 کا ہاتھ اٹھے گا۔ ہاں ان کو ادھر لے آؤ، کن سے ملانا ہے؟ اب ان کو ملاؤ حضرت ختیجہ سے، وہ بھی تو عمر دراز عورت تھی۔ تو کوئی تو لیول ہوگا جن سے ہم ملیں گے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی یہ میرے ایمان والے لوگ ہیں، تمہارے لیے پورا قرآن اتار دیا خوبصورتی کے لیے، دیکھو کتنی تعریف، مگر اے نبی جب تم اے ایمان والوں سے ملا کرو تو کندھے جھکا کر ملا کرو، ان کی عزت کیا کرو۔ یہی تو ہے، کون کرے گا پھر عزت؟ میری نہیں، میری مرضی ہے، سوری میں تو نہیں ابھی کروں، میرے کھیلنے کودنے کے دن ہیں۔ اگر یہ کھیلنے کودنے کے دن ہیں تو پھر اسی مقصد کے تحت آئے ہو، اور پھر جب یہ سب کچھ تم کرو گے، تغاؤ کرو گے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑو گے، تو پھر کیا پاؤ گے؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، تم تو فساد پاؤ گے، تو ان میں فساد ہی ہوگا۔ تو دیکھ لو جو لوگ ملکوں میں یہ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ملکوں میں فساد ہے، محلوں میں کر رہے ہیں ان کے لیے فساد ہے، اور آج تو گھروں میں تو آج تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک کی دیوار کا فاصلہ نہیں ہے، ایک بہت طویل فاصلہ، رشتہ داروں میں بہت فاصلے ہیں، بہت سوال ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ آج کل تو یہ حالات آگے ہیں کہ ایک بسترے پر بھی ایک ٹانگ غلطی سے اپنی بیوی کو لگ جائے تو وہی منہ پھیر لیتی ہے، تو کیسے پتا چلے گا؟ تو کس طرح چن کے لاؤ گے؟ کیا ٹیسٹ ہے آپ کے پاس جس کے بنا پر عورتیں نوئیں لاتی ہیں اور خامند بندے اپنے لے کے آتے ہیں؟ تو یہ ٹیسٹ ہیں، چیک کرو اپنے رب کے احکامات پر کون عمل کر رہا ہے، وہی درست ہے، آج نہیں ہے کل ہو جائے گا۔ تو پھر ان میں فساد ہے، جب اخلاق کی پستی آئے گی تو پھر فساد ہوگا، پھر فساد ہوگا، اور فساد ہو رہا ہے۔ اس لیے تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دین کے گفتگو ہو تو لڑائی ہو جائے گی، تو فساد ہو رہا ہے۔ تو ان میں سرکشی پا چکے ہو، پھر تم کیا دیکھو گے؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، چنانچہ تمہارا پروردگار ان پر عذاب کے کوڑے برسائے گا۔ تو یہ عذاب کے کوڑے ہی ہیں جو عاد پر پڑے تھے۔ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، اب میں آ گیا ہوں 14واں نمبر آیت پر۔ اب یہ وہ آیت ہے جس کے اوپر بہت سے علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ ہے
جواب قسم، قسموں کا جواب۔ ان ربک لبالمرصاد، یقین رکھو تمہارا پروردگار سب نظر میں ہے۔ اس کو اگر میں دوسرے الفاظ میں کہوں تو یہ الفاظ مجھے زیادہ اس کے ساتھ جڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، الفاظ کے تھوڑی تبدیلی ہے۔ جان لو تمہارا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، ایسے بھی دیکھ رہا ہے اور ویسے بھی دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں نظر میں رکھے ہوئے ہے، وہ سب پر ہے۔ تم کیا سوچتے وہ تمہیں پکڑ نہیں سکے گا؟ وہ تمہیں پکڑ لے گا، جب وہ چاہے گا وہ تمہیں پکڑ لے گا۔ تو جب وہ تمہیں پکڑے گا تو پوری شدت کے ساتھ پکڑے گا۔ اب آگے آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 16 اور 15، جس کا جوڑا میں نے آپ کو بتایا تھا مرکزی، سیدھی اور ٹو دا پوائنٹ پہ اس کی ایک میں بات کروں گا، تاکہ اس پہ تہمین نہیں میں باندھنا چاہوں گا۔ اس میں اصل میں ایک سوال ہے، وہ خود سے پوچھو۔ وہ سوال تو ہے مگر وہ سوال کہیں غلط تو نہیں ہے، کیونکہ وہ بیان ویسے ہو رہا ہے۔ تو اگر یہ سوال انسان خود سے پوچھے تو اس کا جواب اس کو ملے گا، جیسے جس کی میں مثال ایک دفعہ پہلے بھی میں دے چکا ہوں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال پوچھتے تھے، کیا جانتے ہو مفلس کون ہے؟ یہ نہیں کا لفظ نہیں آتا، کیونکہ جیسے میں نے عربی میں کہا تھا، عربی میں نہیں کا لفظ نہیں آتا۔ تو یہ سوال ہے بغیر سوالیہ نشان کے۔ پہلے وہ دو آیات پڑھتے ہیں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ، جب اس کا رب انسان کو ایسے حال میں لاتا ہے، ایسے حال میں مبتلا کرتا ہے، ایسے حال میں دوچار کرتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ جب انسان کا حال یہ ہوتا ہے، جب اس کا پروردگار اسے آزماتا ہے، انعاموں اور اکرام سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے یہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی۔ وَأَمَّا، اور جب اِذَا مَا ابْتَلَاهُ، رب اس کا مبتلا کرتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اس کے اوپر تنگی کرتا ہے، رزق کی تنگی کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانَنِ، تو یہ کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کی، مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، یہ ہے اگلی آیت کی ایک لفظ، یہاں تک میں لیتا ہوں تاکہ یہ لفظ ایسے ہو۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، فراوانی دیتا ہے، انعامات سے نوازتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی وجہ سے ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اس کے اوپر تنگی کرتا ہے، ہاتھ تنگ کرتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَحَانَنِ، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عذاب میں ڈال دیا۔ کلا، ایسا نہیں ہے، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ہرگز کیوں نہیں ہے؟ ویسے تو دیکھا جائے تو یہ سوال ہی ہے کہ جب دیتا ہے تو اللہ نے دیا، جب روک لیا تو پھر اللہ نے روک لیا۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ اصل میں سوال ہے مگر بغیر سوالیہ نشان کے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ امتحان میں کیوں ڈالتا ہے؟ جیسے ایک شخص، جیسے ایک ٹیچر، جو بھی بچے ٹیچرنگ کرتے ہیں ان کو تو یہ بہت ضرورت ہے، وہ ٹیسٹ کیوں لیتے ہیں؟ تاکہ ان میرے سٹوڈنٹس میں جو سب سے قابل سٹوڈنٹ ہے نا، وہ واضح ہو جائے۔ وہ جانتا ہے کہ کون قابل ہے، وہ جانتا ہے کہ فلاں قابل ہے، وہ جانتا ہے، پر وہ پھر بھی ٹیسٹ لیتا ہے، اجتماعی ٹیسٹ، کمبائن ٹیسٹ، پھر ان میں سے ایک ابھر کے سامنے آ جائے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون واضح ہے۔ تو اللہ نے مجھے عزت دی، اللہ نے مجھے دولت دی، اللہ تعالیٰ نے سرفراز کیا، اس میں کون سی خرابی کی؟ اللہ نے دی نا، اس میں کوئی برائی تو نہیں کی۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ذلیل کیا، رسوا کیا، تو اللہ نے کیا نا، تو اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے۔ اب غور سے سمجھنے کی بات ہے جو اس میں کا بیان ہے۔ ہدایت اور ضلالت، یہ دو چیزیں ہیں جس کی آگے کئی شکلیں آ جاتی۔ ہدایت اور ضلالت کے دو مختلف حالتیں ہیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں۔ یا تو وہ ہدایت کی طرف ہوگا، یا جیسے کہ مثال پر دولت ہے یا پھر تنگی ہے، حیثیت ہے یا گمنامی ہے، اقتدار ہے یا کوئی بھی نہیں جانتا تم کون ہو، پتہ نہیں تمہارے منہ میں کتنے دانت ہیں۔ تو یہ دو حالتیں ہوتی ہیں جو انسان پر طاری ہوتی ہیں، یا ہے یا کچھ نہیں ہے۔ ان حالتوں پر انسان کے 4 درجے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ 4 درجے ہیں۔ ان 4 درجوں میں وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو فال کرتا ہے،
اب آپ خود چیک کرو آپ کدھر ہو. وہ 4 درجے کیا ہے؟ پہلا، ہدایت اور ضلالت کا پہلا درجہ وہ کیا ہے؟ جو سب سے نیچے ہے، گمراہی. یہ جو عزت ملی، یہ جو ضلالت ہوئی، یہ فلاں دیوی کی وجہ سے ہوئی، فلاں کی وجہ سے. اس کو تو کہا جاتا ہے شرک. یہ سب سے نیچے والا درجہ. اب اس سے اوپر آتے ہیں. اب یہ ہے دوسرا درجہ. اس میں ہدایت آ گئی، ہدایت کی پہلی سیڑھی آ گئی، مگر ابھی گمراہی کے پردے ہیں. وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی عزت مل گئی، دولت مل گئی، پھولے نہیں سما رہے، پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے، گردن آ کر رہی. اب تکلیف آئی، کوئی مشکل آئی، بجھ کر رہ گئے، کہیں کے بھی نہیں رہی. دولت آ گئی، اقتدار آ گیا تو اس کو بڑا فخر سمجھنا، کمی ہو گئی، پریشانی آ گئی، بجھ کے رہ جانا. توحید کی پہلی منزل تو ہے، کیونکہ توحید کی پہلی منزل اس لیے کیونکہ وہ تو بہت بڑی گمراہی تھی کہ یہ دیوی و دیوتا سے ہے. یہ تو بہت گمراہی تھی شرک سے تو اوپر آ گیا. توحید کی پہلی منزل پہ تو آ گیا. اکثر لوگ پوچھتے ہیں توحید کیا ہے، توحید کیا ہے. اس کی کئی شکلیں ہیں، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں. تو یہ ہے توحید کی پہلی شکلوں میں سے. کئی شکلیں اور بھی ہیں. تو توحید کی پہلی منزل تو آ گئی، شرک سے تو اوپر آ گیا. یہ جو عزت دی اللہ نے دی، یہ جو ضلالت ہوئی، یہ پریشانی ہوئی، کس نے ہوئی؟ اللہ نے دی. تو مگر ابھی اس کے اوپر گمراہی کے کچھ پہلو ہیں. دولت آئے گی تو اس میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرنا، اکرنا، یہ ہے میرے پاس، تیرے پاس نہیں ہے. اب آتا ہے اس سے اوپر وہ کا درجہ، تیسرا درجہ. پہلا، دوسرا، اب تیسرا. اب یہ ہے ہدایت کی دوسری منزل، مگر ابھی بھی اس کے اوپر تھوڑی سی گمراہی کے پردے ہیں. اب یہ کیا ہے؟ نہ یہ عزت ہے، نہ یہ ذلت ہے، یہ دونوں امتحان ہیں. جیسے امتحان کا لفظ دونوں میں آ گیا، جیسے کہ میں نے بھی یہ آیت پڑھی ہے اپنا کیا کہتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، تو یہ دونوں میں مبتلا آ گیا. تو یہ عزت بھی ہے، یہ ذلت بھی ہے، یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں امتحان ہے، یہ کچھ نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہیں دے کر ازماتا ہے، یہ اس کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ کہیں دے کر ازماتا ہے، کہیں لے کر ازماتا ہے، کہیں چھین کر ازماتا ہے، کہیں رکھ کر، کبھی فقر و فاقہ سے ازماتا ہے، کہیں صحت دے کر ازماتا ہے کہ یہ میری صحت کو کہاں لگائے گا، اب دکھا کیا کہتا ہے. اور کبھی بیماری میں ازماتا ہے کہ شکوہ تو نہیں کرے گا. اب یہ وہ معاملہ ہدایت کی دوسری سیڑھی آ گئی ہے. جب اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ کچھ دے تو اس پہ اتراؤ مت، جب تم سے چھین لے تو شکوہ مت کرو. پر ہم شکوہ کرتے ہیں، جو اکثر لوگوں سے دیکھا ہے. اگر تمہارا یقین اللہ پہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، ہاں فی الوقت فوری طور پر، یہ جو میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، یہ اب اس کی پوری تحمیل آ گئی. فی الوقت فوری طور پر مجھے یہ چیز تھوڑی ناگوار محسوس ہو رہی ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کو بہتری. جیسے کوئی انسان کا اپنا فوت ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو آ جانا، تو یہ ایک فطری عمل ہے. ڈنگ پڑ جانا، کوئی نقصان ہو جانا، کوئی مہنگی چیز ٹوٹ جانا تو تھوڑا افسوس کر لینا، یہ ہے، یہ فطری عمل ہے، مگر اس پہ شکوہ نہیں. جو میں نے اکثر دیکھا ہے لوگ کرتے ہیں. شکوہ کیوں نہیں؟ یہ کس لیے نہیں؟ اس لیے تاکہ پتہ لگے حضرت بلال میں کتنی طاقت تھی، پتہ تو چلے. ابو بکر میں کتنی طاقت تھی، پتہ تو چلے. پتہ تو چلے کہ کون کتنا کامل ہے، پتہ تو چلے. تو یہ ہوگا. اب آگئی ہے تھوڑی اونچی بلند بات. اب یہ ہدایت کی تیسری منزل آ گئی ہے. اب یہاں پر پرت ختم ہو گئی ہے. اب آپ کے اوپر گمراہی کی کوئی پرت نہیں رہے گی. مگر یہ کب ہوگا؟ عام طور پہ انسان سوچتا ہے فقر و فاقہ زیادہ تنگی ہے اور نعمتوں سے مالا مال رہنا، دولت میں رہنا یہ کم آزمائش ہے. مگر یہ ایسا نہیں ہے، یہ الٹا ہے. جب انسان کے پاس کثرت ہوگی تو وہ زیادہ جلدی، بلکہ جلدی کیا، وہ ممکن ہے کہ وہ اس میں سرکشی میں مبتلا ہو جائے. جب فکر و فاقہ ہوگا تو ہر وقت اللہ ہی یاد رہے گا. تو جس کے پاس زیادہ ہے، کثرت ہے، اس کے لیے زیادہ آزمائش ہے، وہ غفلت میں پڑ سکتا ہے، وہ زیادہ ممکن ہے. جس کے پاس فکر اور جس کے پاس دولت نہیں، دولت مراد دولت، جس کے پاس آسائش نہیں، کم ہے، فقر و فاقہ ہے،
ہر وقت اللہ یاد رہے گا، یہ ہم زیادہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ 4 پڑھتے ہیں۔ پہلی، یہ جو کچھ ملا دیوتی دیوتا سے ملا، شرک، یہ تو سب سے نیچے ہے۔ دوسری، پہلی سیری ہدایت کی، عزت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، ذلالت ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، مگر جب ملے گی تو اکڑ پیدا ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو پوچھ کے رہ جائیں گے۔ دوسری سیری ہدایت کی، یہ نہ عزت ہے یہ نہ کوئی ذلت ہے، یہ دونوں امتحان ہیں۔ اور سب سے اونچی پرت، زیادہ ہے زیادہ بڑی آزمائش ہے، کم ہے اللہ زیادہ یاد رہے گا۔ یہ تو ہم ظاہری طور پر دیکھتے ہیں، جب انسان کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی تو اللہ کے نزدیک زیادہ بھاگتا ہے، یہ میرا کام نہیں ہو رہا، دیکھ لو یہ مسئلہ پڑ گیا یا کوئی ایسی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، جس کے بارے میں واضح طور پر سورۃ التکاثر میں ہے۔ اور ایک بہت بڑی اس میں بھی ملتا ہے، امام احمد بن حنبل، ان کی بھی ایک مثال تاریخ میں ملتی ہے کہ ان کے ساتھ بہت ظلم کیا گیا، توحید کو چھوڑ دے، توحید سے ہٹ جائیں، ان کے اوپر اتنا ظلم کیا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ستم اور ظلم کسی ہاتھی پہ بھی کیا جاتا تھا وہ مر جاتا، مگر وہ اپنے ٹس سے مس نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آتا ہے کہ وہ روئے نہیں کبھی، اتنی ان کو مار پڑتی پر وہ روئے نہیں۔ پھر حکومت بدل گئی، یہ میں مثال اس لیے ضرور دے رہا ہوں کہ یہ سننے والی بات، پھر حکومت بدل گئی، پھر جو نیا بادشاہ آیا انہوں نے ان کو آزاد کر دیا کئی سال، پھر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کچھ نیگوشیٹ کیا جائے، بات چیت کی جائے، جو قرآن مجید میں ایک لفظ ہے کچھ لے دے کر، سورۃ المدثر یا سورۃ المزمل میں بھی آئی ہے آخری آیات میں، کچھ لے دے کر۔ تو انہوں نے کسی کے ہاتھ اشرفیوں کا تھیلا بھیجا، امام احمد بن حنبل کو، تو جب وہ ان کے پاس آئے تو وہ رونے لگ پڑے، فرمایا اے اللہ میں اس چمکتی ہوئی سونے کی آزمائش کے قابل نہیں، تو وہاں سے وہ پھسل گئے تھے۔ تو یہ اصل میں بتانے کی بات ہے کہ وہ پھسلنے سے مراد یہ کہ وہ رو پڑے تھے، اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ رو پڑے تھے کہ یہ بڑی آزمائش ہے، میں اس آزمائش سے تو بچ گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، اس آزمائش میں رو پڑا ہوں، اس وجہ سے یہ بہت بڑی آزمائش ہے، کیونکہ اس میں آسائشیں زیادہ ہیں نا۔ تو کلا بلا تکریمون الیتیم، تو ہرگز ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ صرف یہ نہیں بلکہ یہ لوگ پھر یتیم کی عزت نہیں کرتے، ان میں اب یہ ان کی پستیوں کی حالات بیان ہو رہے ہیں۔ وَلَا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، تو وہ مسکینوں کو نہ خود کھانا کھلاتے ہیں نہ دوسروں کو ترغیب دیتے ہیں۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور وہ ان کی وراثت کو سمیٹ لیتے ہیں، ہڑپ لیتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، وہ مال سے تو بے حد محبت کرتے ہیں۔ یہ ان کی شکلیں بیان کی ہیں۔ یہی ہے ہماری آج کی پریشانی کا باعث کہ یہی تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے تو انسان میں توازن قائم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے تو یہ حج کی مثال ہے کہ میں اس فجر کی قسم، ان 10 راتوں کی قسم، اس رات کی قسم جس رات میں سب انسان مشقت سے رہتے ہیں، اس عرفات میں، اس مزدلفہ میں جب وہ چلتے ہیں، تو اس 11 اور 12 ذی الحج کو دیکھو، تو اس توحید کو دیکھو، تم تو اصل میں ان سب کو بھول بیٹھے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تحبون المال حبا جمع، کیونکہ تم اپنے مال سے تو جم کے محبت کرتے ہو۔ اب آ رہا ہے قیامت کا نقشہ۔ کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، جو قسمیں تھیں، جو لوگ ان سے سرکشی اختیار کرتے تھے، ان کے حالات، اب ان کے عذاب، مثال دے دی سمود کی، عاد کی اور فرعون کی، اب ان کی مثال کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونا ہے؟ تم کیا سوچتے ہو کہ پچھلی قوموں کے ساتھ یہ ہوا تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سن لو، کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اب زمین کو ریزہ ریز، یہ ہوگا جب زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ کیوں کریں گے؟ آگے بتاتا ہوں۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اب وہ نقشہ کھینچ، جو نافرمان ہیں، جو میرے غدار ہیں، ان کے سن لو، ان کے ساتھ ایسا ہوگا، سب سے پہلے زمین کو کوٹ دیا جائے گا، ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور پھر تمہارا پروردگار فرشتوں کے ساتھ قطاریں بنا کر نازل ہوگا، فرشتے قطاروں میں نازل ہو رہے ہوں گے، ہر آسمان سے فرشتے نازل ہوں گے، اسی زمین پر
یہ کیوں ہوگا؟ ایک اور جگہ پر ہے کہ زمین کو چپٹا کر دیا جائے گا، سیدھا کر دیا جائے گا، یہ گلائی میں ہے، اس کو سٹریٹ کر دیا جائے گا، بالکل سٹریٹ۔ کیوں؟ میدان حشر ادھر ہی لگنا ہے۔ تمہارا رب نازل ہوگا فرشتوں کے ساتھ، ان فوجوں کے ساتھ کہ اب ان کے اوپر معاملات۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے جو نازل ہوگی اس دن، جو ایک نازل ہوئی کوہ طور پر، ہلکی سی پڑی اور کوہ طور کا پہاڑ پھٹ گیا۔ جس طرح خانہ کعبہ پہ ایک تجلی ہے، جب انسان اس کو دیکھتا ہے اس کو لگتا ہے پتہ کہ وہ خوف طاری ہوتا ہے۔ وہ رنگ صرف رنگ نہیں ہے، اس میں کھچاؤ ہے کہ یہ میں تمہیں کھینچ رہا ہوں اپنی طرف، دیکھ۔ تو وہ ایک ہوگا اور پھر ہوگا۔ یہاں پر میں نے ایک چیز ایڈ کی ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈراپ سین، پردہ گرے گا۔ اب جب پردہ گرے گا، جب تمہارا رب جہنموں کو جہنمیوں میں، جنتوں کو اور جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا، اب یہ سب ہو جائے گا، تو تم دیکھنا کہ تمہارے رب کے جو فرشتے ہیں وہ اس کے عرش کے ارد گرد چکر کاٹیں گے، اس پہ طواف کریں گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 75، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِهِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَهُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تم دیکھنا کہ تمام فرشتے عرش کے ارد گرد چکر کاٹ رہے ہوں گے جب تمہارا پروردگار لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے گا، تو وہ کہیں گے سب کے سب تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو پروردگار ہے۔ تب یہ سب ہو جائے گا، یہ سب خالی کر دیا جائے گا۔ میدان حشر میں تم اپنے رب کی اس تجلی کو دیکھو گے جو نیک ہوں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور پھر جہنم اس کے آگے لائی جائے گی۔ جب رب نازل ہوگا تو پھر جہنم لائی جائے گی۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَىٰ۔ یہ ہے وہ آخری میری بات کا ایک اور کیا کہہ لیں کہ پوائنٹ، ایک کرنٹ، ایک سوئچ جو میں پھر دے کے جاؤں گا۔ اس دن جب جہنم لائی جائے گی تو انسان اس دن اس کو دیکھ کر سمجھ جائے گا، تذکر حاصل کر لے گا، وہ تذکیر والا تذکر سمجھ جائے گا کہ اس کو سمجھ آ جائے گی کہ اب مجھے یہ سب پتہ لگ گیا، پر موقع کہیں نہیں ملے گا۔ لائی کہاں سے جائے گی؟ وہ بُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، کہاں سے لائی جائے گی؟ وہ دوزخ تمہارے سامنے لائی جائے گی، ظاہر کر دی جائے گی۔ ظاہری سی بات ہے وہ جہنم کدھر ہے؟ اس گول دائرے کے اندر کو جب کھولا جائے گا تو جو کچھ اس میں ہے وہ نظر آئے گا۔ وہ جہنم لائی جائے گی، تمہیں دکھائی جائے گی تاکہ یہ تمہیں پر ظاہر کر دی جائے، تاکہ تم اللہ کے فضل کو مان جاؤ کہ ہاں ہم اس کے پھنسنے والے تھے، ہم اس معاملے میں گھسنے والے تھے، یہ کام ہونے والا تھا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ میں آیت بار بار پڑھتا ہوں۔ فَبَصَرَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری حدید کو تمہارا رب بھرا دے گا۔ سورۃ قاف آیت نمبر 22، تو اللہ تعالیٰ تمہاری حدید کو بھرا دے گا۔ فَبَصَرَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری نگاہوں کو تیز کر دے گا، تمہاری حدید کو بڑھا دے گا۔ حدید نظر ہی ہے، تو تمہاری حدید کو بڑھا دے گا جب تمہارے آگے یہ جہنم آئے گی۔ پر اس ٹائم آنے کا، سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی تذکر حاصل کرنا ہے تو آخرت کامیاب ہے۔ آخرت میں تو تذکر حاصل ہو ہی جائے گا، وہ تو تمہیں دکھا دیا۔ فَبَصَرَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تمہاری حدید کو بڑھا دیا جائے گا۔ وَبُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَىٰ، تمہارے آگے جہنم آ جائے گی تو تم دیکھ لو گے کہ یہ ہونا ہے، تمہارے رب نے یہ کرنا ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اور وہ کہیں گے کاش میں نے اپنی زندگی میں کچھ ایسا بھیجا ہوتا آگے۔ اصل زندگی تو یہی ہے، جب انسان دیکھے گا اس کو، جب وہ دہکتی آگ کو دیکھے گا، اس معاملات کو دیکھے گا، وہ کہے گا کاش کچھ ایسا عمل ہوتا جو میں کر جاتا، کاش وہ وقت ہوتا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کو وہ اس کے سارے اعمال دکھاؤں گا، وہ دیکھے گا کہ میں نے اس وقت کیا کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہ تیرے نیک اعمال ہیں، وہ اس پہ لپکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ دکھائے گا کہ یہ تو نے ریاکاری کی تھی، تو نے ضائع کیا تھا،
وہ توحید جس کے بنا پر یہ حج ہوتا تھا، وہ توحید جس کے بنا پر یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، تم نے تو سب ضائع کیا ہے۔ آج یہ ہوگا، یہ اسی وجہ سے یہ پورا میدان تمہارے آگے لگا ہے، یہ فیصلہ کن تمہیں دکھا کر کیا جائے گا، تمہاری حدیدوں کو بڑھا دیا جائے گا، پر اب کوئی فائدہ نہیں۔ پھر انسان سوچے گا کاش میں وہ خیر کے لیے کچھ وقت لگا دیتا۔ یہ وہی بات ہے جو تو تحریم میں نے بھی کہی تھی کہ فرعون کی بیوی نے کہا کہ مجھے اس کے عذاب سے، مجھے اس کے اعمال سے، اس کی حرکتوں، تو آپ ان کے لیے دعا کرو۔ اگر نیک بیوی ہے تو اپنے خامند کے لیے کرے، خامند مر گیا ہے تو وہ اپنے خامند کے لیے کرے، اپنی اولاد کو اس کے لیے صدقہ جاریہ کا کام کرے، اور ان پر جبراً یہ کام کرے، کیونکہ یہ نہیں ہونا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو کوڑوں کی شکل میں آتی ہے، تو اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُهُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، دونوں آیت میں احد کا لفظ ہے۔ پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا۔ وہ صرف غفور الرحیم نہیں ہے، وہ اپنے غداروں کو نہیں چھوڑے گا، وہ نہیں معاف کرے گا۔ وہ تو اس قسم کا عذاب ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو تھوڑی سی تو میں ضرور سورۃ الزمر میں انشاءاللہ جب میں پہنچوں گا میں بیان کروں گا عذاب کی شکلیں کیا کیا ہیں۔ تو پھر اس دن اللہ کے برابر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس دن کوئی جکرنے والا ایسا جکرے گا نہیں جیسا اللہ جکرے گا۔ اس طرح کی کوئی آگ بنا نہیں سکتا جو صرف اور صرف تمہارے دلوں کو پکڑے گی، جسم کو کچھ نہیں کرے گی، دل کو ہی چیڑ دے گی۔ ایسی آگ ہوگی تمہارے کلیجے کو کھا جائے گی، وہ تمہیں چھوڑے گی نہیں۔ اس قید کے بارے میں تمہیں کیا علم جس قید میں جہنم میں تم نے بیٹھنا ہے، اس اندھیرے کا کیا تمہیں پتہ؟ تم جتنا بھی سوچ لو، اس لیے کیا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُهُ، تم جتنا مرضی سوچ لو کم ہی ہوگا۔ تم اللہ کے عذاب کے بارے میں سوچ نہیں سکو گے، تم اس کی پکڑ کے بارے میں سوچ نہیں سکو گے۔ اس کی وجہ یہ جو حج، یہ جو توحید کے نام پر تم لوگوں نے مذاق بنا رہا ہے، تم جو یہ جشنوں کے نام پر جشن کرتے ہو نا، یہ شادی بیاہ کے نام پر تم جو فحاشی کے اڈے کھولتے ہو اور پھر یہ کہتے ہو ہمارے کھیلنے کودنے کے دن ہے، تمہیں یہ نظر نہیں آتا؟ پھر آگے سے رزق کی رفانیت مانگتے ہو کہ میرا رزق بڑھ جائے، کیسے بڑھے؟ تم تو خود بے پردہ ہو تو کیسے رحمت نازل ہو؟ میں کرنا چاہتا ہوں پر تم کرنے ہی نہیں دیتے۔ میں تھوڑا سا بھی کرنا چاہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ اگر ایک عورت ہے، اس کی بیٹی کہتی ہے کہ میں صرف 24 گھنٹوں میں صرف 2 منٹ، 2 گھنٹے نہیں، صرف 2 منٹ دین پہ چلوں گی، تو آگے سے یہ کہنے کے بجائے ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ آگے سے کہتے ہیں 2 منٹ چلے گی نا، 1 منٹ نہ کریں، 2 منٹ ہی رکھیں، وہ آگے سے بھی اپنی حد لگاتی ہے۔ بسم اللہ کرو تو صحیح، کچھ تو کرو، کہیں سے تو شروع کرو، آج شروع کرو، ورنہ تم اس عذاب کو نہیں جان سکتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من آیات و ذکر الحکیم۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی دفعہ باقی 4 آیات، یہ تھی وہ آیات جس کا پورا لب لباب سورۃ الفجر میں کہا گیا ہے، جو تھے حالات، جو کیے تم نے اور جو ہوئے، مثالیں دے کر پھر عذاب کی طرف لایا گیا۔ اب ان 4 آیات کی تفصیل ماشاءاللہ لمبی ہے، صرف کیونکہ اس میں جس طرح میں نے پھر بھی کہا تھا، اس بار میں تھوڑی طویل اس لیے کروں گا کہ میں ان کو بتاؤں گا کہ یہ میں صرف عذاب نہیں سناتا، کہ اب تمہارے رب کا حکم آ رہا ہے ان 4 آیات میں کہ تمہارا رب کس طرح ان کے لیے تخت لگائے گا، کس طرح ان کے لیے وہ معاملات سجائے گا، جو نیک لوگ تھے ان کے لیے کس طرح اونچے اونچے معاملات ہوں گے، وہ دیکھیں گے۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، پھر اللہ تعالیٰ ان سے مطمئن ہوگا، پھر ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح آگے اپنے جہاں پر یہ دونوں مسلوب ملتے ہیں، جہاں جہنمی آئیں گے وہاں پر جنتی بھی آئیں گے۔ تو ان 26 آیات میں ان لوگوں کا ذکر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور توحید کو صحیح معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن مجید کو سمجھنے کی اور اپنے قلب پر نازل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔